بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو خوش آباد رکھے اور آپ کو ہزاروں خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو پشاور کی تاریخ کے بارے میں بتایا، اور آج بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں پشاور کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ اس کا حصہ نمبر 2 ہے۔ خراسان پر عرب قبضے کے بعد پشتون اسلام لانے لگے۔ 1001 عیسوی میں ترک بادشاہ محمود غزنوی نے اپنی غزنوی سلطنت کو افغانستان سے آگے برصغیر تک پھیلایا۔ 997 میں سبکتگین کی وفات کے بعد خراسان کا گورنر ان کا بیٹا محمود بنا، جس نے بعد ازاں سمانی بادشاہت سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی سلطنت قائم کی اور 999 عیسوی میں سلطان کا لقب اختیار کیا۔ ابتدائی دور میں پشاور کے علاقے میں کئی خونریز جنگیں ہوئیں، جن کا آغاز محمود اور ہندو بادشاہ جیا پالا کے درمیان جنگ سے ہوا۔ جیا پالا کی مستقل خواہش تھی کہ سبکتگین کے ہاتھوں چھینی گئی سلطنت کو واپس لیا جائے۔ جیا پالا کی مدد کے لیے کچھ پٹھان تو تھے، لیکن ان کی حمایت زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ خواتین و حضرات، نومبر 1001 میں جیا پالا کی شروع کی ہوئی جنگ میں اسے شکست ہوئی اور اس سمیت اس کی فوج قیدی بنی، اور آزاد ہونے پر اس نے اپنے بیٹے آنند پال کو بادشاہ بنایا۔ محمود نے پٹھانوں کو سزا دی اور مسلمان ہونے کے بعد وہ محمود کے ساتھ وفادار ہو گئے۔ خواتین و حضرات، افغان پشتون شہنشاہ شیر شاہ سوری نے پشاور کی تعمیر نو کو تیزی دی اور اس نے اپنی دہلی سے کابل کی شاہراہ درہ خیبر کے راستے 16ویں صدی میں بنوائی، اور بعد میں مغلوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ مغل بادشاہت کا بانی بابر جب موجودہ دور ازبکستان سے پشاور پہنچا اور بگرام کا شہر آباد کرایا اور 1530 میں قلعہ دوبارہ بنوایا۔ بابر کے پوتے اکبر نے ان کا نام بدل کر پشاور کر دیا، جس کا مطلب ہے سرحد پر واقع جگہ۔ دنیا بھر سے مسلمان صوفیہ، مشائخ، استاد، معمار، سائنسدان، تاجر، سپاہی، افسر، شاہی، ٹیکنوکریٹ وغیرہ گول در گول جنوبی ایشیا کی اسلامی سلطنت کو آن پہنچے۔ مغربی ایران کی طرح یہاں بھی شجرکاری اور باغات اگانے سے پشاور شہر پھولوں کا شہر بن گیا۔ خواتین و حضرات، خوشحال خان خٹک، جو مشہور افغان پشتون شاعر تھے، پشاور کے نزدیک پیدا ہوئے اور ان کی زندگی پشاور سے وابستہ ہو رہی۔ افغان آزادی کی حمایت کرنے کی وجہ سے یہ مغل بادشاہوں بالخصوص اورنگزیب کے لیے مستقل سردرد بنے رہے۔ 18ویں صدی میں ناصر شاہ کے دور حکومت میں مغل سلطنت کے زوال کے بعد پشاور پر ایران نے قبضہ کر لیا۔ خواتین و حضرات، 1747 میں لویا جرگا نے پشاور کو افغان درانی حکومت کا حصہ بنا دیا، جس پر اس وقت احمد شاہ درانی کی حکومت تھی۔ 1776 میں احمد شاہ کے بیٹے تیمور شاہ درانی نے پشاور کو اپنا سرمائی دارالحکومت بنایا اور بالا حصار کا قلعہ افغان بادشاہوں کی قیامگاہ بن گیا۔ درانی دور حکومت میں پشتونوں نے جنوبی ایشیا پر حملوں سے حصہ لیا۔ 19ویں صدی کے آغاز پر سکھوں کے قبضے تک پشاور درانیوں کے سرمائی دارالحکومت کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ خواتین و حضرات، پشاور پر مختصر عرصے کے لیے مرہٹوں کا قبضہ بھی رہا، جو ہندوستان کی سلطنت پر قابض تھے۔ انہوں نے 8 مئی 1758 کو قبضہ کیا۔ بعد میں افغان درانیوں کے بڑے لشکر نے 1759 میں پشاور پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ خواتین و حضرات، 1812 میں پشاور پر افغان کا قبضہ ہوا، لیکن جلد ہی اس پر سکھوں نے حملہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ برطانوی مہم جو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے سابقہ ایجنٹ ولیم مور کرافٹ کی سربراہی میں ایک مہم پہنچی تو اسے کابل کی حکومت اور لاہور کے سکھ حکمرانوں سے تحفظ کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا گیا۔ مور کرافٹ کو پشاور کی گورنر کا عہدہ بھی پیش کیا گیا اور علاقے کی ایسٹ انڈیا کمپنی سے وفاداری بھی پیش کی گئی، جسے اس نے رد کر کے اپنا سفر پشاوری فوجیوں کے ساتھ ہندوکش کا سفر جاری رکھا اور کابل جا پہنچا۔ 1818 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پشاور پر قبضہ کر کے یہاں کا دورہ کیا اور 1834 میں اسے سکھ ریاست میں شامل کر لیا گیا اور شہر کا زوال شروع ہو گیا۔
मुगल दौर के बहुत मशहूर सारे बागात तबाह कर दिए गए। ख्वातीन हजरात, सिखों के नुमाइंदे के तौर पर इतालवी बशिंदे पॉल अवीता बायल ने हुक्मरानी की और इसके दौर को फांसी और सूलियों का दौर कहा जाता है। पेशावर की मशहूर मस्जिद महाबत खान जो 1630 में बनाई गई थी, इसको सिखों के दौर में तबाह कर दिया गया। सिख मत को कायम रखने के लिए हरि सिंह नलवा ने गुरुद्वारा भाई भाई जोगा सिंह और गुरुद्वारा भाई बीबा सिंह बनवाए। अगरचे हिंदुस्तान की तकसीम के बाद पेशावर से सिखों की आबादी इंतहाई कम हो गई है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान और कबायली इलाकों से बेपनाह की तलाश में आने वाले 4000 सिखों की वजह से आबादी फिर किसी हद तक बढ़ गई है। 2008 में पाकिस्तान में सिखों की सबसे बड़ी तादाद पेशावर में ही आबाद थी। पेशावर के सिख खुद को पश्तून कहलाते हैं और बतौर मादरी जुबान हिंद को बोलते हैं। ख्वातीन हजरात, 1835 में दोस्त मोहम्मद खान को शहर पर कब्जे में इस वक्त नाकामी हुई जब इसकी फौज ने दिल खालसा का मुकाबला करने से इनकार कर दिया। दोस्त मोहम्मद खान का बेटा मोहम्मद अकबर खान 1837 की जमरूद की जंग में पेशावर पर कब्जे में तकरीबन कामयाब हो गया था, लेकिन फिर इसे नाकामी हुई। सिखों की हुक्मरानी 1849 में इस वक्त खत्म हुई जब महाराजा रंजीत सिंह की वफात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों के साथ दूसरी जंग जीत ली। ख्वातीनो हजरात, इसका हिस्सा नंबर 2 मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और मजीद जो है हिस्सा नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी। तो ख्वातीनो हजरात, कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको तारीखी मालूमात से भरी हुई। वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और अच्छे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और खुश आबाद रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry. All I ever do is switch breeze. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green, I'm a